آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا رمضان شریف میں، تو انتہائی مختصر وقت میں اتنا یاد رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بڑے معمولات ہیں ان میں سے 10 معمولات مبارک بڑے مشہور ہیں۔ نمبر 1 کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو کیسے گزارتے، اور ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ مثال ہے کہ قیامت تک کی جو حضور کی امت ہے وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول و قوانین کے مطابق، ان کے فرامین کے مطابق اور ان کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر رب کو اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک کے علاوہ جو زندگی ہے آپ کی وہ بھی اتنی قیمتی اور اتنی اعلیٰ اور اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی آقا کریم کی عمر مبارک کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم کی عمر مبارک نبوت سے پہلے اور نبوت کے یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، تو آقا کریم کی اعلان نبوت سے پہلے والی جو ظاہری زندگی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور جو آقا کریم کی اعلان نبوت کے بعد والی زندگی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا شاندار ہے کہ اس کی کوئی بھی مثال اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سلسلے میں رمضان المبارک کے اندر ایک منفرد حیثیت ہے آقا کریم کے عمل مبارک کی، اس کا اور بھی زیادہ مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ 10 ہے معمولات مبارک۔ نمبر 1 صیام رمضان، یعنی رمضان کے روزے رکھنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں فرض روزہ کوئی بھی نہیں چھوڑا سوائے حالت سفر میں، باقی آپ نے کوئی بھی فرض روزہ نہیں چھوڑا۔ اور یاد رکھیں کہ روزہ عورت اور مرد بالغ پر فرض ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ فرض یہ ایک بنیادی رکن ہے، رمضان کا روزے کی جو فرضیت ہے یہ ایک بنیادی رکن ہے اور اس کی قضا واجب ہے۔ اور پھر دیگر صورتیں ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر کفارہ ہے، کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر روزے کا فدیہ ہے، وہ 2 صورتیں ہیں فقہی طور پہ۔ دوسرا ہے آقا کریم کا معمول مبارک قیام رمضان، پہلا تھا صیام رمضان، دوسرا ہے قیام رمضان، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام کرتے، جس کو آج ہم نماز تراویح کہتے ہیں، جو کہ ابو داؤد شریف کی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے راستہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قیام رمضان ہے اس کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز تراویح، جس کو خلفاء راشدین کے دور مبارک میں باقاعدہ طور پہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی شکل میں شروع کیا، جو آج تک نماز تراویح اسی شکل میں موجود ہے۔
تو یہ دوسرا معمول مبارک ہے۔ تیسرا معمول مبارک ہے آقا کریم کا تلاوت قرآن۔ حالانکہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی القرآن۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے آقا کریم کے ساتھ رمضان المبارک کی ہر رات کو آتے۔ اب ایک تو یہ پتا چلا کہ جبریل آقا کریم کی بارگاہ میں رمضان المبارک کی رات کے وقت آتے، اور پھر الفاظ کیا ہے، کل لیلۃ فی رمضان، یعنی کہ رمضان المبارک کی ہر رات۔ اور کتنا سہانا وہ موسم ہوتا ہوگا کہ جب ایک نور قرآن لانے والا، دوسرا نور جس کے سینے پہ قرآن نازل ہونے والا، اور الفاظ کیا ہے، یعرض علیہ النبی القرآن، آقا کریم قرآن کی تلاوت کرتے، جبریل اس قرآن کی تلاوت کو سنتے۔ تو جب نور کی نور کے ساتھ ملاقات ہوتی ہوگی اور وہ ہستی قرآن پڑھتی ہوگی کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، اور سنتی وہ ہستی ہوگی جو نوریوں کا، فرشتوں کا سردار ہے، اور جس کو سب کچھ ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو آج جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ آقا کریم کی سنت پر بھی عمل کرے گا، جبریل کی سنت پر بھی عمل کرے گا، اور آقا کریم کی وراثت کا حصے دار بھی بن جائے گا۔ تو دور کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے عصر سے مغرب، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت، جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی۔ تو قرآن مجید پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن مجید سننا بھی سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اور سننا اس کا فرض ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں ایک حرف کے پڑھنے پر، اور قرآن مجید سننے والے کو بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ چوتھا معمول مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا سخاوت کرنا۔ ویسے تو آقا کریم کی یہ شان مبارک ہے کہ جو کوئی بھی آقا کریم کے دروازے پر، حضور کی چوکھٹ پر آیا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، گورا ہے یا کالا ہے، جس نے جو بھی مانگا ہے، جتنا مانگا ہے، جس قدر مانگا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے سائل کو کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے زیادہ ہی عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف حدیث نمبر 1769 ہے، کان اجود بالریح المرسلہ، آقا کریم رمضان المبارک میں اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے جیسے کہ تیز ٹھنڈی چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی جو ٹھنڈی ہوا تیز چلتی ہے، جو بادلوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، جس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشوں سے پھر زمین کی پیاس بجھتی ہے، تو جب زمین کی پیاس بجھتی ہے تو پھر جا کے پرندوں کی، لوگوں کی پیاس بجھتی ہے، اور ان کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے۔ ان ہواؤں سے کروڑہا درجہ زیادہ تیزی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے ایام و شب کے اندر سخاوت کا اہتمام کرتے تھے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پانچواں جو معمول مبارک ہے وہ ہے شب بیداری کا۔ کس کا؟ بیداری کا، کہ راتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حصہ رات کا بیدار ہو کر گزارتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کا، سمجھنے کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، یعنی کہ ہم تو سحری کھا کر نماز فجر کے فوری بعد
اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چارپائی پر جا کر لیٹے تو رات کو کیسے ہم جاگیں گے؟ ہم تو رمضان المبارک کے مہینے میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نماز تراویح پڑھنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکتے۔ آج ہماری سستی کا، آج ہماری مصروفیات کا، آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں جو 5ویں نمبر پر بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے شب بیداری کا، اور 6 نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ جس طرح 11 مہینوں میں نماز تہجد پڑھتے تھے، رمضان المبارک میں بھی نماز تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو چلو باقی 11 مہینوں میں نہ صحیح تو کم از کم رمضان اس نیکیوں کے سیزن میں جہاں نفل کا ثواب فرض کے قائم مقام ہے اور ایک فرض کا ثواب کئی ہزار گنا فرائض کی ادائیگی کے قائم مقام ثواب ملتا ہے کہ پورا فرض ایک کرنا ہے، ثواب 70,000 کا ہے، پڑھنے نفل ہے، ثواب فرض کا ہے، خرچ 1 روپیہ کرنا ہے، ثواب 70,000، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے۔ تو نماز تہجد کا بھی پنجگانہ نماز کے ساتھ باقی 11 مہینوں میں نہ صحیح کم از کم رمضان کے مہینے میں چونکہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو اگر 4-6 نوافل تہجد کی نیت کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول مبارک پر بھی حضور کا غلام عمل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کر سکتا ہے اور اپنی جائز حاجات کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا سکتا ہے اور رب کی رحمتوں کا مزید حقدار بن سکتا ہے۔ نمبر 7 معمولات مبارکہ میں سے آقا کریم کا 7واں نمبر تھا امت کے لیے غور و فکر کر کے رونا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ آج جو ہم ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہماری فکر کرنا، اب یقیناً جب امت کی فکر کرتے ہوں گے تو امت میں آپ کا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے، زید بکر کا بھی ہے، 14ویں صدی والوں کا بھی نام ہے، 15ویں والوں کا بھی نام ہے، اور جو قیامت سے 1 دن پہلے بچہ حضور کی امت میں پیدا ہوگا اس کا نام بھی حضور کی امت میں شامل ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے بھی آقا کریم فکر مند تھے، اور جو قیامت تک حضور کی امت آنے والی ہے اس تمام کی تمام امت کے بارے میں آقا کریم کو فکر ہوتا، غم ہوتا، اور یہ خواہش اور تمنا تھی کہ ساری کی ساری میری امت، میرے غلام جو میری امت میں پیدا ہونے والے نفوس ہیں وہ سارے جہنم سے بچ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات جنت میں داخل ہو جائیں۔ 8ویں نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا گھر والوں کو بیدار کرنا، گھر والوں کو بیدار کرنا۔ تو اب کیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے؟ ہماری بیٹیاں کر سکتی ہیں، ہماری بہنیں کر سکتی ہیں، اسی طرح کر کے ہماری مائیں اس آقا کریم کے معمول مبارک پر حضور کی اس سنت کو زندہ کر سکتی ہیں، بالخصوص والدین بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کا اس میں بہت زیادہ کردار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو سحری کے لیے اٹھائیں، روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، ان کو اکسائیں اس بات پر کہ روزہ رکھنے کے یہ فائدے ہیں، دوبارہ معلوم نہیں اگلا سال زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، فرض روزے کی فرضیت چھوڑ کر جو گناہ ملتا ہے اور جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سمجھا کر اس سے روزہ بھی رکھوا سکتی ہے اور مسجد میں بھیج کر اس کو نماز کی صف کے اندر کھڑا بھی کر سکتی ہے۔ اگلا جو معمول مبارک ہے 9 نمبر، وہ ہے اعتکاف رمضان، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور جو 10واں معمول مبارک ہے اور آج کے فہم دین کورس کے پہلے سبق کا آخری جو حصہ ہے وہ ہے کثرت عبادت۔ اب کثرت عبادت 5 وقت کی نماز نہیں،
کثرت عبادت تہجد نہیں، ہاں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے کثرت عبادت نماز تراویح صرف نہیں، کیونکہ وہ تو پڑھنی ہی ہے، فرض نمازیں تو پڑھنی ہی ہے، تہجد وہ تو ٹھیک ہے، کثرت کا معنی یہ ہے کہ ان نمازوں کے علاوہ بھی قیام، رکوع، تلاوت کا باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا جائے۔ تو کثرت عبادت کے حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2009 حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی عشر اواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنی کوشش آقا کریم کثرت عبادت میں رمضان المبارک کے مہینے میں فرماتے، رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اتنی کوشش نہ فرماتے۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں، ان کے گزرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ جب آج افطاری ہوگی تو اس وقت رمضان کے حصوں میں سے ایک حصہ جا چکا ہوگا، جب صبح افطاری ہوگی تو دوسرا حصہ جا چکا ہوگا۔ اور یاد رکھیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی روزانہ افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ کلہم قد توجب النار، وہ سارے ایسے ہوتے ہیں کلہم قد توجب النار کہ ان پر جہنم واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، جن کو رب ذوالجلال افطار کے وقت جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔